بتائے گا کہ الیکشن 2024 میں آپ جنوبی پنجاب کی انتخابی سیاست کا کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ اس میں منظرنامہ جو ہے نا وہ تب نظر آئے اگر کچھ چیزیں کلیئر ہوں. اسی طرح جو ہیں اور بھی ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر الیکشن میں سپیس کیسی ملتی ہے, بہت سی چیزیں ابھی کویسچن مارک ہیں. جو لوگ مطلب الیکشن لڑ رہے ہیں ہر جگہ پہ مختلف انتخابی نشان کے ساتھ لڑیں گے یا ان کو جو بیٹ ہے وہ مل جائے گا, وہ ایز اے پارٹی لڑیں گے. تو جب آزاد لڑیں گے تو اس کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. اس لیے اس بارے میں تو ابھی کچھ یقین سے کہنا ممکن نہیں ہے کہ ابھی نہ تو الیکشن کا ماحول بنا ہے. مطلب ملتان شہر میں آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک پی پی 218 سے جو سلمان نعیم ہیں ان کے بینر لگے ہوئے ہیں اور 149 سے جہانگیر ترین ہیں ان کے پینافلیکس نظر آ رہے ہیں. باقی تو ابھی کسی نے ایک ٹکا نہیں خرچ کیا ہوا. تو لوگوں کو بڑے ڈاؤٹس ہیں ابھی چیزوں کے بارے میں. خالد صاحب, جنوبی پنجاب میں با اثر خاندانوں کے حلقے زیادہ ہیں. کیا 2024 کے الیکشن میں بھی الیکٹیبلز ہی جیتیں گے یا سیاسی رجحان پر ووٹ پڑے گا؟ دیکھو شہروں میں تو سیاسی رجحان پہ ووٹ پڑے گا. شہروں میں تو وہ بھی اگر ووٹ پڑنے دیے گئے ٹھیک طرح سے تو باقی رہ کی بات الیکٹیبل جو ہیں جہاں دیہاتی ایریا ہے وہاں پر بہت سے لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. لوگوں نے اس علاقے میں رہنا ہے, تھانے کچہری کی سیاست کرنی ہے, وڈیرے کے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو بھی اس نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو جیسے میں ملتان کی اب سے بتا دوں آپ کو کہ 148 سے اس وقت جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہے ایک طرف احمد حسین ڈیڑھ ہیں جو پی ٹی آئی کے منحرف تھے, اب وہ امیدوار ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے فی الحال سکندر بوسن آزاد کھڑے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے ابھی تک امیدوار کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وہاں سے دو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا دعویٰ کر رہے ہیں. ایک اون عباس بپی ہیں جو عمران صاحب کے بہت قریب تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی, پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف عہدے چھوڑے تھے, پارٹی نہیں چھوڑی تھی. وہ بھی امیدوار ہیں. بیرسٹر تیمور ہیں وہاں پر, بیرسٹر تیمور بھی امیدوار ہیں. تو لیکن اس میں ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی اور جو اس وقت کمپین جو چلا رہے ہیں صرف وہ یوسف رضا گیلانی ہیں جو پوری فل فورس کے ساتھ اپنی کمپین چلا رہے ہیں. باقی ابھی لوگ ڈاؤٹڈ ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کا ابھی تک ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا, بپی کو ملے گا یا جو ہے وہ تیمور کو بیرسٹر کو ملے گا. اسی طرح آگے 149 پہ آ جائیں تو جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے وہ یہاں پہ میرا خیال ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے جہانگیر ترین کے ساتھ, کیونکہ جہانگیر ترین کو جو لودھرا والی سیٹ ہے وہاں پر ان کو بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں مل رہی, کیونکہ جو عبد الرحمان کانجو گروپ ہے جو شہید کانجو صدیق کانجو گروپ کہلاتا ہے اس کے جو ہیں صدیق بلوچ وہ جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں کہ میں ٹکٹ اگر مجھے مسلم لیگ نے نہ دیا تو میں آزاد لڑوں گا. تو ایسی صورت میں عبد الرحمان کانجو کے لیے بھی اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے دیرینہ ساتھی صدیق بلوچ کا ساتھ دیں اور آزاد کھڑے ہو جائیں. تو اس ڈر سے میرا خیال ہے کہ جو لودھرا کے حلقے سے تو ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ملے گی کسی صورت میں بھی جہانگیر ترین کو. تو جہانگیر ترین کے لیے 149 ملتان کا بچ جاتا ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے عامر ڈوگر ہیں جن پر مطلب ان پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جس طرح ان کو چھوڑا گیا, ان کے بزنس کھولے گئے, تو ابھی چیزیں کچھ کلیئر نہیں ہے. 150 سے رانا محمود الحسن امیدوار تھے لیکن اس پر میاں صاحب بہت ناراض ہیں لہذا ان کو تو ٹکٹ نہیں مل رہی. تو وہاں سے وحید رائیں شاید امیدوار ہوں گے. خالد صاحب, ملتان کے حلقے این 152 میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف تینوں کا ووٹ بینک ہے. اسی تناظر میں انتخابی صورتحال پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ لیکن جو 152 ہے 152 یہ ملتان کے ساتھ جو حلقہ ہے شوجہ آباد تحصیل کا یہ وہ حلقہ ہے. اس میں پچھلے سال یوسف رضا گیلانی جو پچھلے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی سے اور جاوید علی شاہ مسلم لیگ نون سے اور ابراہیم خان جو تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار تھے اور ابراہیم خان نے یہ مارکا جیت لیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ابراہیم خان کے بارے میں بھی ظاہر ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے درمیان میں تو اعلان کر دیا تھا پی ٹی آئی چھوڑنے کا, لیکن شنید یہ ہے کہ وہ ظاہر انڈر پریشر چیزیں بہت سی ہوئی تھیں. تو ابراہیم خان اب ادھر سے امیدوار ہیں. یوسف رضا گیلانی 152 کے بجائے 148 پر آ گئے ہیں جو ملتان کے دوسری طرف والا حلقہ ہے, مطلب ملتان سٹی کے ساتھ جڑا ہوا جو حلقہ آدھا دیہاتی اور کچھ شہری حلقہ ہے اس میں.
تو یوسف رضا تو اب یوسف رضا کے بیٹے جو ہیں عبد القادر گیلانی، بڑے بیٹے جو سب سے بڑا بیٹا ہے ان کا، وہ وہاں سے پی 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 کا امیدوار ہے. جاوید علی شاہ اور رانا اعجاز نون جو وہاں کے ایم پی اے تھے، ان کے درمیان ابھی تک پھڈا ہے. جاوید علی شاہ اپنے ساتھ اپنے کزن مجاہد علی شاہ کو نیچے لانا چاہتا ہے ایم پی اے، اور ظاہر ہے وہ حلقہ ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کی طرف سے جو 2 ٹوٹل پوری ملتان میں ایم پی اے جیتے تھے. ایک نغمہ مشتاق لانگ، وہ اس وقت شاید 223 تھا حلقہ، وہاں سے 221 سے شاید، مجھے حلقے سے تبدیل ہوئے ہیں تو پرانے حلقے نئے حلقے مکس اپ ہو رہے ہیں. تو ایک نغمہ مشتاق لانگ جیتی تھی اور ایک رانا اعجاز نون جیتا تھا. اب جس مسلم لیگ کی جو واحد 2 بندے جیتے تھے اس میں ایک سیٹ پہ جو جاوید علی شاہ ہیں وہ اپنے کزن مجاہد علی شاہ کے لیے ٹکٹ کے لیے انسسٹ کر رہے تھے. تو اس پر انہوں نے پہلے تو یہ دھمکی دی کہ ہم دونوں لڑیں گے ورنہ ہم آزاد لڑیں گے، لیکن اب سنا ہے کہ ان کی پوزیشن کو تھوڑی سی وہ بیک فٹ پہ آئے ہوئے ہیں. صورتحال یہاں پہ دلچسپ ہوگی، ٹف مقابلہ ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مقابلے میں اگر تھوڑا سی اسپیس ملتی ہے تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا ہوگا. قادر گیلانی آئی تھنک سو کہ وہ شاید تیسرے نمبر پہ ہوں.